آج ہفتے کے دن کسی بھی وقت صرف انا اعطینا کل کوثر جلدی عمل کرو، آج ہی امیر ہو جاؤ گے۔ لوگ دروازے پہ آ کر پیسے دے جائیں گے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے زندگی میں کبھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک ڈھیروں سے رزق اور مال و دولت آ گئی ہو۔ جبکہ آپ رات کو سوئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صبح آپ نے دیکھا آپ کے گھر میں ہر طرف رزق اور دولت ہی دولت ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اس طرح کریں گی تو انشاءاللہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ آپ ایک دفعہ پورے یقین اور مکمل اعتماد کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر ہاتھوں میں دولت نہ آئی تو پھر کہنا، کیونکہ جو عمل جو وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو اس وظیفے کو جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن رات کے وقت یہ زیادہ آرام سے کر سکیں گی، سکون سے کر سکیں گی۔ ہفتے کے دن کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت آپ نے سونے سے پہلے وضو ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد دولت کو تو جیسے آپ سے پیار ہو جائے گا، رزق و دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی، پھر دولت آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ خرچ بھی کر لیں، پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو اور اس ویڈیو کو بہت غور سے نوٹ فرما لیں، غور سے سن لیں، تاکہ آپ لوگ اس سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین اکرام، یہ ایسی نایاب تسبیح ہے، ایسی طاقتور تسبیح ہے کہ اگر آپ ہفتے کے دن جب یہ تسبیح پڑھ کر سوئیں گے تو صبح دولت کا ضرور انتظام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو تسبیح آپ کو بتاؤں گا، اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا ہے، کر لینا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان ہی مشکلات میں گرا نظر آ رہا ہے، پھر چاہے کوئی مزدور ہے، کوئی دہاڑی دار ہے، کوئی دکاندار ہے، یا چاہے کوئی آفیسر ہے۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ گھر کے اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان پیسوں سے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، جتنی مرضی اور جیسے مرضی کما لیں، پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ آج کا وظیفہ آپ کر لیں گے تو آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے فرما دیں گی، اور غیبی ہاتھوں سے آپ کے لیے اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی دولت اور رزق کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تنگ دستیاں ہیں، وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگے تو آپ پوری امید کے ساتھ مانگا کریں، اور آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبے کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جدوجہد نہیں کرتے۔ اس کے رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ اگر دینے والے کے رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں صبر کی کسوٹی پر آزماتا ہے، اور کامیاب ہونے پر انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ پرکھنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا، پھر وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی مترادف کراتا ہے، اور اپنے فضل کی بارش سے ہماری روح میں جل تھل بھی کرتا ہے۔ آپ توکل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اپنے اعتماد کو ڈگمگانے نہ دیں۔ ہماری آزمائش اور ہمارے سفر میں صبر سے اٹھائے جانے والی مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ راستہ اور سفر اگر انجانی بھی منزل ہو تو دوران سفر ہی منزل کی بشارت اور نوید مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل رہے۔ اللہ یقین کا نام ہے۔ جو ہی ہم اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم بارضا ہو جاتے ہیں، تو ہماری زندگی سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کا نام اضطراب اور بے چینی ہے۔ ہم جو دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہے۔ توکل اور یقین کامل کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو آپ انتظار میں ہی زندگی گزار دو، کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت سے ہی مشروط ہے۔ محبت ختم ہو گئی تو انتظار ختم ہو جائے گا۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظار کے دور سے گزرنا ضروری ہے۔ انسان اپنے معاملات کے حصول میں، اپنے مسائل سے نجات کی کوشش میں، یا پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے معاملے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ انسان بے بس اور لاچار ہے۔ ہم ہرگز کسی بھی معاملے میں بے نیاز نہیں، اور جہاں انسان اپنی طاقت اور زور کے باوجود بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، وہاں انسان
انسان دعا کا سہارا لیتا ہے، وہاں انسان اللہ کی قدرت کے آگے لاچار ہو کر اپنا فیصلہ، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان اپنی محرومی اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری قدرت کے آگے بے بس ہیں، تو ہمارے لیے آسانی فرما، ہماری مدد فرما۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں، دعا مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دعاؤں کا قبول ہو جانا گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے، اور راز پا لینے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں ہے۔ پا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے، جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا اور صبر سے مدد مانگی، بے شک وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کی بھی تمام دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ تمام مشکلات اور تمام پریشانیاں جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی، اور پھر اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت سے مالا مال کر دیں گی جس کا شمار بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس تسبیح سے آپ کی زندگی کی وہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ چاہے آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو میرا اللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کو قرض داروں سے بھی نجات دے گا۔ یا آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، آمدنی یا تنخواہ بہت تھوڑی ہے، تو اللہ پاک ایسے وسیلے پیدا کرے گا، ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، حاجات ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب ختم ہو جائیں گی۔ اب وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ بعد میں بہن بھائی کمنٹ میں ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ وظیفے کی ہمیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی، اس وظیفے کو ہم کس طرح کریں؟ تو اس وظیفے کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ سب سے پہلے میری اپنی تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو اپنے خاص ایام میں بالکل نہ کرنا۔ یہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ہی سورۃ فاتحہ اور سورۃ کوثر کا وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ روزانہ رات کو سوتے وقت کر لیں، انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافے ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو آپ نے زیادہ نہیں، صرف 5 دن کرنا ہے۔ 5 دن آپ پورے یقین، اعتماد اور کامل توجہ کے ساتھ کر لیں، تو صبح آپ اٹھ کر دیکھیں گے 6ٹھے دن آپ کے آس پاس غیب سے رزق و مال و دولت آ چکا ہوگا۔ آپ باوضو حالت میں اپنے بستر پر جب سونے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف اس وظیفے سے پہلے پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں اس دوران وظیفہ مکمل ہونے تک آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک کوشش کریں کہ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نماز پڑھ رہا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی حاضر تھے۔ چنانچہ نماز کے بعد جب میں بیٹھا تو اللہ جل شانہ کی تعریف بیان کرنا شروع کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے بعد میں اپنے دینی و دنیاوی مقاصد کے لیے مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو دیے جاؤ گے، یعنی دعا مانگو ضرور قبول ہوگی۔ جامعہ ترمذی اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو بھی بہت سے انعامات اور فوائد سے نوازتے ہیں، اور مؤمنین کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ابی طلحہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ میں نے کہا آج ہم آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار محسوس کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے محمد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جب بھی کوئی شخص آپ پر سلامتی بھیجے تو میں 10 سلامتی اس پر نازل کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا اور تقرب الی اللہ کے سلسلے میں اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر اکثر درود پڑھنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی
اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے بہت سے فرشتے جو زمین پر سیاحت کرنے والے ہیں میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ محترم ناظرین، درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ پورے 3 ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک بار ہی شمار ہوگا۔ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک بار دوہرا لیتا ہوں، یا غنیو، یا مغنیو، یا رزاقو۔ آپ نے بھی اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے یہ نام یا غنیو، یا مغنیو، یا رزاقو، یہ تینوں اکٹھے ہونے سے ایک شمار ہوتا ہے۔ پھر اس طرح دوبارہ سن لیں، یہ پورے 3 نام ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ ایک تسبیح پر آپ نے 121 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اس کے بعد پھر اپنے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ صرف 5 دن آپ یہ عمل کر لیں، 6 دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی، دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کرتے ہوئے یعنی اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سو جائیں، آپ یہ عمل کر لیں، 6 دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی، دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی۔ یہ ذکر کرتے ہوئے، یہ وظیفہ کرتے ہوئے، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سو جائیں۔ آپ نے اس عمل کو کر کے سونا ہے، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر آپ یقین کریں آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کے بارے میں اور زیادہ نہیں بتا سکتا۔ اس عمل کا اتنا دم ہے، اس عمل کی اتنی طاقت ہے۔ اگر یہ وظیفہ آپ کر لو تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی پوری زندگی میں آپ پوری زندگی مجھے انشاءاللہ دعائیں دو گے کہ کسی بھائی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، اپنے ہاتھوں میں دیکھیں گی اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا رزق کہاں سے آ گیا، آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا، یہ جاننا مشکل ہو جائے گا میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے۔ پہلے بھی میں یہی کام کرتا تھا، لیکن اب اللہ پاک نے اتنے رزق سے مجھے نواز دیا ہے، پیسہ عطا فرما دیا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ سب نے دعا کرنی ہے، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے کبھی بھی بند نہ کرنا۔ ہم سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے، یا محفل میں کیے، یا نادانی میں کیے، یا انجانے میں کیے۔ یا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔